اشرفی میاں کہتے ہیں کوئی ہو متقی و عابد و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یہ نسل نبی ہے، یہ نسل نبی ہے، جس کے برابر زاہد بھی نہیں ہو سکتا، عابد بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا۔ جب نسل ایسی ہے تو اس نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ اصل نسل صفا وصل وجہ وصل خدا، نبی کی نسل کی اصل کو مولا علی کہتے ہیں، اور اللہ کے قرب کی وجوہات میں سے ایک وجہ کو علی کہتے ہیں۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ تو مولا مشکل کشا کی ولادت کا وقت قریب آیا، ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، 3 دن تک کے مشکل کشا نے آنکھ نہیں کھولی۔ بہت خوبصورت بھی تھے، بڑے حسین بھی تھے، بڑے جمیل بھی تھے، اللہ اکبر۔ آنکھ نہیں کھولی، ماں باپ کو تشویش ہوئی کہ 3 دن ہو گئے شہزادے نے آنکھ نہیں کھولی، اتنا خوبصورت بیٹا ہے آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ ماں باپ کی تشویش ظاہر تھی، ماں باپ کی بے چینی ظاہر تھی، انہوں نے کہا آنکھ نہیں کھولتا۔ 3 دن کے بعد مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اور آنے کے بعد پوچھا چچی جان کیا ہوا؟ کہا تمہیں بھائی آیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے نابینا ہے، اندھا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو۔ جیسے ہی نبی نے مولا علی کو گود میں لیا، جیسے ہی نبی نے مولا علی کو گود میں لیا، مولا علی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر مسکرا دیا۔ گویا دنیا میں آ کر سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کی دیواروں کو بھی پہلے نہیں دیکھا۔ علی اس عارف باللہ کا نام ہے، پیدا ہوئے آنکھیں بند کر کے نہ ماں دیکھوں گا، نہ باپ دیکھوں گا، نہ کعبے کی دیواریں دیکھوں گا، پیدا ہو کے سب سے پہلے جو دیکھوں گا وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مولا مشکل کشا ہے، اور پھر پوری زندگی حضور کے ساتھ گزری۔ بلکہ بچپنے میں جب قحط سالی کا دور آیا تو رسول اللہ مولا علی کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ علی کی پرورش میں کروں گا، علی کی پرورش میں کروں گا۔ رسول اللہ نے پرورش کی۔ مولا علی تقریباً 3-4 سال کے تھے، تبھی سے رسول اللہ کے گھر لا لیے گئے تھے، اور مولا مشکل کشا کی پرورش حضور کی گود میں ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے تو سنو، آگے بڑھنے سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا علی مشکل کشا نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے بعد علی کو سب سے پہلی گھٹی جو دی گئی، گھٹی کیا دیتے ہیں؟ گھٹی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں کوئی نیک بندہ یا تو شہد چٹاتا ہے یا اپنے منہ میں کھجور چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ زندگی کی پہلی غذا بچے کے منہ میں جو ڈالی جاتی ہے اس کو شہد کہتے ہیں۔ اکثر شہد سے گھٹی دی جاتی ہے۔ یہ شہد کیا ہے بھائیوں؟ شہد کیا ہے؟ محققین سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ یہ مکھیاں جب پھولوں کا، پتیوں کا رس چوستی ہے تو اس رس کو وہ اپنے پیٹ میں رکھ کے لاتی ہے، اور بعد میں آ کے چھتے میں اس کی الٹی کر دیتی ہے، اس رس کی الٹی کر دیتی ہے، اسی سے شہد بنتا ہے۔ تو اب میں یہ بتا دوں آپ کو کہ شہد کیا ہے اپنے الفاظ میں۔ شہد الٹی ہے مکھی کی، مکھی کی الٹی کو اس کے اگال سے شہد بنتا ہے۔ تو تم پیدا ہوئے، شہد کی گھٹی دی گئی۔ شہد بہت قابل تعظیم چیز ہے، قرآن کہتا ہے شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ٹھیک؟ لیکن تم پیدا ہوئے، شہد چٹایا گیا۔ ہم پیدا ہوئے، شہد چٹایا گیا۔ علماء پیدا ہوئے، ہمارے یہ بزرگان دین، شہد چٹایا گیا۔ محدثین پیدا ہوئے، شہد چٹایا گیا۔ لیکن مولا علی کے لیے شہد نہیں تھا۔ کیوں شہد نہیں تھا؟ اس لیے کہ مکھی کی الٹی مولا علی کے لیے
اس لیے کہ وہاں شہد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شہد سے بڑی چیز وہاں موجود تھی. وہ کیا تھی؟ رسول اللہ اپنا لعاب جب کوئی کھاری کنویں میں ڈالتے تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا، اور اب تک میٹھا ہے. جس کنویں میں ڈالا 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، اب تک میٹھا ہے کنواں. سبحان اللہ. سوکھے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کنویں میں پانی آ جاتا، کسی کی آنکھ کو لگا دیتے تو آنکھ دکھنا بند ہو جاتی، کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو لگا دیتے تو پنڈلی اچھی ہو جاتی. بلکہ میرے امام نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے قیامت کے دن، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یا رسول اللہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یا رسول اللہ آپ ہم سے پیار سے بات کر لیں تو آپ کا پیار سے بات کرنا وہ مٹھاس ہے کہ جب آپ کی پیاری پیاری باتیں ہوں تو ہم جام کوثر کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، کیونکہ جام کوثر سے زیادہ لذیذ آپ کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا پیدا ہوئے، شہد نہیں چٹایا گیا بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں رسول اللہ نے علی کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی، اور علی اس کو ایسے چوستے رہے جیسے کوئی بچہ ماں کا پستان چوستا ہے. اللہ اکبر. 3 دن کے علی کو نبی زبان منہ میں دے کر اپنے سینے کے کیا کیا راز عطا کر رہے ہیں اور علی کیا کیا لے رہے ہیں، یہ تو دینے والے نبی جانتے ہیں اور لینے والے علی جانتے ہیں. اسی لیے علی اس ہستی کا نام ہے جو کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. ایک مقام پر فرمایا جتنے تم زمین کے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستے جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گوگل والوں کو توجہ ہے گوگل والوں کو زمین کے راستے تو معلوم ہے، لیکن گوگل اب بھی آسمانوں کے راستوں کو سرچ نہیں کر سکا. 1450 سال کے بعد انٹرنیٹ بھی جس کے پیچھے ہو اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی. اور آپ نے آسمان کے راستے تم سے زیادہ جانتا ہوں، آسمان کے راستے تم سے زیادہ جانتا ہوں. یہ مولا علی ہے. حضور نے چسایا. ارے جس نے زبان چسائی، جب چوسنے والے کے علم کا یہ عالم ہے تو زبان چسانے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا. اب بہت لمبی نہیں کرتا، رات کے 2 بج گئے، آپ کو امتحان میں نہیں رکھتا. اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ تو ختم کر، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. توجہ ہے آپ کی. یہ مولا علی ہے. بچپنے سے حضور کے ساتھ رہے، بچپنے سے پوری زندگی حضور کے ساتھ، زندگی کی ہر جنگ حضور کے ساتھ گئے. ایک جنگ میں صرف نہیں گئے. کون سی جنگ؟ جنگ تبوک. اور جنگ تبوک میں جب نہیں گئے وہ جنگ ہوئی ہی نہیں. علی جس جنگ میں گئے سب جنگیں ہوئی، تبوک میں گئے تبوک میں نہیں گئے، جنگ تبوک نہیں ہوئی، صلح ہو کر کے میرے آقا واپس آ گئے. مولا علی سے پیار کتنا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر. دیکھو یہ آج کل جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایسا بتاتے ہیں کہ جیسے صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا، یہ جھوٹ ہے. بلکہ ان سے متاثر ہو کر کچھ اسکالر یہاں تک کہنے لگے کہ سنیوں کے یہاں اہل بیت اور مولا علی کے فضائل پڑھے نہیں جاتے. میں صرف ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ روایت کن لوگوں نے بیان کی ہے وہ مجھے بتاؤ. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے یہاں ذکر علی نہیں ہوتا تو یہ مولا والی حدیث
جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں وہ 30 صحابہ ہیں، وہ سب کے سب سنی ہیں۔ صحابہ سبھی تو میرے آقا کے سارے غلام جن سے یہ نفرت کرتے ہیں، کس نے بتایا؟ ذکر علی عبادت ہے، کس نے بتایا؟ صحابی نے۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے، کس نے بتایا؟ صحابی نے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کیا ذکر علی نہیں ہوتا؟ ارے یہ جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سو رہے ہیں آپ کے اس پڑوس میں جہاں بیٹھے ہو، انہوں نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی۔ صدیق اکبر پہلے خلیفہ، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، مولا علی چوتھے خلیفہ، لیکن چاروں خلفہ پہ کتاب لکھی تو سب سے زیادہ فضائل جس کے لکھے؟ مولا علی کے لکھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث میں جس کے فضائل آئے ہیں وہ مولا علی ہے۔ اعتقاد الاحباب میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی امام احمد ابن حنبل کا یہی قول نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح احادیث جس کی فضیلت میں بیان ہوئی ہے وہ مولا علی ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ اگرچہ یہ ہے اور یقیناً ہے اور صحیح ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن فضائل سب سے زیادہ مولا علی کے حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے لکھے اس کتاب میں، تو کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ اشرف تو رافضی ہو گئے کیونکہ انہوں نے علی کی فضیلت زیادہ بیان کر دی۔ اس کا مطلب یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے۔ ذکر علی پہ بخار آنا یہ نئی بیماری نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن لڑے تھے کس سے؟ مخدوم اشرف صاحب سے، غوث العالم سے لڑنے نکلے تھے۔ یہی آس پاس کے تھے، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، دلوں کا تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے۔ آس پاس کا گاؤں کا نام مجھے یاد ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو صحائف اشرفی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے اور سیرت میں جتنی کتابیں سب میں موجود ہیں۔ وہ کہا یہ رافضی ہو گئے۔ بھائیو رافضی بھی کوئی شیخین کی فضیلت بیان کرتا ہے؟ بتائیں نا۔ مولا علی نے خلفائے راشدین پہ، مخدوم صاحب نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی اور مینڈکیاں زکام چھینک کر کے کہہ رہی یہ تو رافضی ہو گئے۔ ارے کیوں رافضی ہوئے؟ ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی پھر بھی بولے رافضی ہو گئے، فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی کہا پھر بھی رافضی ہو گئے، عثمان غنی بس بات کتنی علی علی زیادہ کر دیا۔ لیکن وہ مخدوم صاحب تھے بھائیو، انیس میاں نہیں تھے صبر کر کے بیٹھ جائیں، عزیز میاں نہیں تھے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ کیا وہ کہا اب کیا کرو گے؟ چلو بھئی ذکر علی زیادہ کر دیا تو کیا کام مناظرہ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے کر لو، کب کرو گے؟ کہا جمعہ کے دن کریں گے۔ کب کرنا ہے مناظرہ؟ جمعہ کے دن۔ مخدوم صاحب نے بڑی سادگی سے کہا جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا، جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا۔ اور جمعہ آیا تو صحیح لیکن کوئی جمعہ میں آ نہیں سکا۔ جملے پہ غور فرمائیں، کیا بات ہے۔ جمعہ آیا مگر کوئی جمعہ میں آ نہیں سکا۔ کیوں؟ ایسی بارش ہوئی اور طوفان آیا کہ سیلاب آ گیا، کوئی نہیں آ سکا، نہ امام نہ مؤذن نہ مقتدی، جمعہ پڑھنے کوئی نہیں آئے، مناظرہ بھی نہیں ہوا، جمعہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی نے چھینکتے ہوئے کہا یہی ایک جمعہ تھوڑی ہے، آئندہ پھر جمعہ آنے دو تب مناظرہ کریں گے۔ پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر طوفان آیا، پھر سیلاب آیا، وہ دوسرا جمعہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی ہوش مند آدمی نے کہا اشرف کو نہ چھیڑنا، مناظرہ رہنے دو ورنہ پوری زندگی جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مولا علی، فیضان مخدوم سمنا، خاندان مخدوم سمنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب ان لوگوں کو بلا کے حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا کہ مناظرہ کرنے والوں سنو، جب تم اپنے باپ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو تو سیدوں کو بھی تو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کر دیا۔ فرمایا کہ میں سید، مخدوم صاحب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے میرے باپ کا ذکر زیادہ کرنے کا حق ہے۔ ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے میرے بھائی، میں تم سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، شرابی ہوتا پھر بھی کہتے ابا حضور، شرابی کو ابا حضور کہا
تو باب مدینۃ العلم کی اگر سید نے تعریف کر دی تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ تو یہ بھی خیبر کی، اس لیے کہ میلاد فاتح خیبر آپ نے منائی ہے، خیبر کی جنگ ہے، مولا نے ہر جنگ میں بہادری دکھائی. میں نے بتایا خندق کی جنگ میں اکیلے ایک کو قتل کیا، اور بدر میں تو اللہ اکبر سب سے پہلے آپ نے اڑایا. اسی طرح خندق کی جنگ جو ہے وہ خیبر کی جنگ ہے. روزانہ قافلہ جاتا ہے، فوج جاتی ہے اور بہت خلوص کے ساتھ لڑتی ہے اور واپس آتی ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے، قدرت کا انتخاب ہے. جس کے ہاتھوں سے جو کام لینا ہے قدرت اس کے ہاتھوں سے وہی کام لیتی ہے. میرے بھائی غریب نواز بہت بڑے ولی ہیں، لیکن جو کام مخدوم اشرف کے ہاتھ سے لینا تھا وہ مخدوم اشرف کے ہاتھ سے لیا. مخدوم اشرف بہت بڑے ولی ہیں، لیکن جو کام سرکار عبدالرزاق نورالعین سے لینا تھا وہ ان سے لیا. عبدالرزاق نورالعین بہت بڑے ولی ہیں، لیکن جو کام حضور اشرفی میاں سے لینا تھا وہ ان سے لیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے، جس سے جو کام لینا ہے وہ کام قدرت لیتی ہے. اللہ اکبر. مجھے خیبر کے اندر لوگ جاتے ہیں، خلوص سے لڑتے ہیں، واپس آتے ہیں. ایک دن جب سب واپس آئے شام کو اللہ کے رسول نے فرمایا کل یہ پرچم میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے. بشارت دیتے ہیں خیبر اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا جس کو میں کل جھنڈا دوں گا. اور سنو، جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا وہ اللہ و رسول کا محبوب بھی ہے اور اللہ رسول کا محب بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی محبوب بھی ہے، محب بھی ہے. اور ایک جملہ اور فرمایا، وہ فرار نہیں ہے. کل جھنڈا جس کو دوں گا وہ فرار نہیں ہے بلکہ وہ کرار ہے. کرار. فرار کہتے ہیں بھاگ جانے والے کو، اور کرار کہتے ہیں پلٹ کر حملہ کرنے والے کو. کیا فرمایا؟ کرار. جب میں کرار کہتا ہوں تو ایسے نہیں کہتا، میرا اپنا لہجہ ہے کرار کہنے کا. وہ کرار ہے، کرار. وہ کرار ہے، کرار. پلٹ کر حملہ کرنے والا. نام علی ہے، ماں نے کہا یہ حیدر ہے، حیدر. اور حیدر شیر کو کہتے ہیں. اب پورا نام لیا جائے، حیدر کرار، مطلب وہ شیر جو پلٹ کر شکار پہ حملہ کرے. آقا نے فرمایا جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں، کرار ہے. جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب بھی ہے، محب بھی ہے. صحابہ کہتے ہیں رات بھر باتیں ہوتی رہی، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، کیونکہ یہ جھنڈا ملنا نہیں ہے، صرف تین سند ملنا ہے. نمبر 1 فاتح خیبر، نمبر 2 کرار، نمبر 3 محب بھی محبوب بھی. رات بھر باتیں ہوئی، صبح ہوئی، سب آئے، سب لوگ مخلص تھے، اللہ والے تھے، سب کی شان جو جیسی ویسی. لیکن حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور مجمع دیکھ کر کے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ مجمع میں سب تھے، مولا علی نہیں. یہ بھی شان. مجھے جو حکمت سمجھ میں آئی وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھاتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کام لے لیتے ہیں. مولا علی کو مشیت نے آنے نہیں دیا تاکہ پتہ چلے صرف محبتیں نہیں کھینچ رہی ہے بلکہ صلاحیتوں کا بھی کوئی تقاضا ہے. مولا علی نہیں ہے بھائی. جس محفل میں انسان نہ آئے آدمی بدل دیتا ہے فیصلہ. اگر اللہ نہ کرے آج میں نہیں آتا تو کیا یہ محفل نہیں ہوتی؟ کسی اور کو کھڑا کر کے تقریر کروا لیتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. مولا علی نہیں، سرکار ماتے علی کہاں ہے؟ حضور نہیں ہے. کہاں ہے؟ بیمار ہے. بیمار ہے. کیا ہوا؟ آشوب چشم. آشوب چشم مطلب آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ آئی ہے، لال لال ہو جاتی ہے، آنکھیں کھلتی نہیں. آنکھیں جب بھی مولا علی کی آنکھ آنے کا ذکر آتا ہے تو مجھے اپنی آنکھوں پہ پیار آنے لگتا ہے کہ یہ وہ بیماری، آنکھ آنے والی بیماری جو مولا علی کو آئی تھی. اللہ اکبر. ایک دن تقریر کر رہا تھا یہ فاتح خیبر کی جے پور میں، جذبات میں آگے کہہ دیا کہ وہ آنکھ تو سب جگہ آتی ہے، ذرا مجھے بھی تو آ جا. اللہ کی قسم رات کو تقریر کی، صبح آنکھیں آ گئی. میں نے کہا مولا علی کا فیضان جاری ہو گیا. جب بھی آنکھیں آتی ہے تو روشنی بڑھا دیتی ہے. یہ بیماری روشنی بڑھا دیتی ہے. آنکھ آنے کی بیماری بڑی مبارک ہے.
بخار بھی مبارک ہے، زکام بھی مبارک ہے. بخار، زکام اور آنکھ آنے کو کبھی برا مت سمجھو، یہ بہت فضیلت والی بیماریاں ہیں، اس کا عنوان الگ ہے. سرکار سے کہا آقا وہ بیمار ہے. اب بیمار بھی کیا ہے؟ بخار نہیں، زکام نہیں، زکام نہیں، بخار نہیں، زکام نہیں، کیا؟ آنکھ آئی ہے. بھائی آنکھ آئی ہے تو آدمی تو چل بھی نہیں سکتا، ایسی بیماری کہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ کیا سکے گا؟ لیکن وہ حضور تھے. حضور لے آؤ علی کو. لوگ لے آئے اور علی کیا ہوا؟ حضور آنکھ آئی ہے. لعاب نکالا، آنکھوں میں ڈال دیا. مولا علی کہتے اللہ کی عزت کی قسم، جس دن سے نبی نے آنکھوں میں لعاب ڈالا ہے اس دن سے کبھی مجھے آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہیں. سبحان اللہ. اوے علی جاؤ، علی جاؤ، اور جا کر کے پہلے دعوت دینا اور پھر ان سے اگر نہیں مانے تو پھر لڑنا. یعنی پہلے ہمارے یہاں لڑائی نہیں ہے، پہلے سمجھانا ہے. جاؤ پہلے سمجھاؤ، نہیں مانے پھر ان کے مقام پہ پہنچا دو. مولا علی چلے. وہاں ان کا ایک پہلوان تھا، اس پہلوان کا نام بھی بڑا مشہور ہے، اس کا نام ہے مرحب. مرحب نام ہے اس کا. وہ مرحب اتنا پہلوان بڑا تھا کہ یہودیوں کو اس پہ بڑا گھمنڈ اور غرور تھا کہ ہمارا یہ پہلوان جہاں رہے گا ہم ہار نہیں سکتے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا. اور تھا بھی مرحب سے کوئی نہیں جیت پاتا تھا، وہ بہت بہادر تھا. لوگوں نے لکھا ہے کہ جب وہ اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا تھا تو 2500 لوگ مل کر کے وہ چمڑا کھینچتے تھے، لیکن وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا. مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا، وہ اتنا پہلوان تھا. اور ان کو گھمنڈ تھا جب تک مرحب ہمارے پاس ہے ہم سے کوئی کچھ چھین نہیں سکتا. لیکن آج مولا مشکل کشا کو، حیدر کرار کو، فاتح خیبر کو نبی نے اپنا پرچم دے کر کے کہا جاؤ اور جا کے سمجھانا، نہ مانے تو ان سے پھر لڑنا. مولا علی آئے، آپ نے جو وہ سواری کو کھڑا کر دیا، پیچھے پوری فوج کھڑی ہے. جب اس کو پتا چلا کہ مرحب کو کہ مسلمانوں کی فوج آج پھر آئی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے اب گئے تو لوٹ کے نہیں آئیں گے. لیکن جب صبح صبح فوج کو دیکھا تو کہا پھر آ گئے. تو اس نے جھانک کر کے، مرحب نے قلعے کی کھڑکی سے جھانک کے کہا کون ہے تو؟ تو آپ نے نیچے سے کہا میں خیبر کو ایسے ہی پڑھتا ہوں تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے. پر نیچے سے کہا تو کون ہے؟ تو نیچے آ. اس نے کہا میں مرحب ہوں. مرحب اپنی موت کو دعوت مت دے، جو میرے سامنے آتا ہے مار دیا جاتا ہے. میں مرحب ہوں. مرحب. نیچے سے آپ نے فرمایا میں حیدر ہوں. حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں حیدر ہوں. نیچے آ. جیسے اس نے سنا حیدر، وہ پیچھے ہو. علی کا نام سن کے مرحب پیچھے ہوا. کیوں؟ اس کی ماں نے مرتے مرتے اس کو کہا تھا بیٹا سب سے مقابلہ کرنا، مگر جس علی کو حیدر کہا جائے گا اس سے کبھی مت لڑنا. اگر تو اس سے لڑا تیرا قصہ تمام. سب سے لڑ، علی سے نہیں لڑنا. اور ادھر اس نے سنا میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. پیچھے ہو گیا. جیسے ہی پیچھے ہوا سوچا لڑوں کہ نہیں لڑوں. توجہ، شیطان آیا انسان کی شکل میں اور مرحب سے کہا یہ وہ والا علی نہیں ہے، یہ نقلی علی ہے. نقلی یعنی شیطان بھی اصلی نقلی کے چکر میں لڑا دیتا ہے، مزے لیتا ہے. اور لڑنا نہیں لڑنا. لیکن ادھر وہ پھنسا گیا. یہ اصلی وہ والا، تیری ماں نے جس علی سے لڑنے، یہ وہ علی نہیں، یہ دوسرا علی. اور علی حیدر یہی علی تھا زمین کے اوپر، اور کون تھا؟ یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ، رسول اللہ غدیر میں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بس بات ختم تھی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیطان آج کی صدی میں پھر کہتا کہ یہ وہ علی نہیں ہے بھائی، جس کو مولا بنایا یہ وہ علی نہیں ہے. فاطمہ الزہرا کا شوق، جیسے شیطان نے وہاں خیبر میں کہہ دیا کہ یہ وہ علی نہیں ہے، آج بھی کہتا کہ غدیر میں وہ علی نہیں تھا جس کی مولائیت کا اعلان ہوا. تو رسول اللہ بھی جانتے تھے نا 14ویں صدی کے شیطانوں کو. تو حضور نے کیا نام نہیں لیا بلکہ امامہ باندھا پہلے سر. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ سر پہ امامہ باندھا.
مولا مشکل کشا کہتے رسول اللہ نے خیبر میں میرے جو وہ غدیر میں میرے سر پہ امامہ باندھا اور امامہ باندھ کر پھر اپنے بازو میں کھڑا کیا اور کھڑا کر کے میرا ہاتھ اٹھا کر کے کہا من کنت مولاہ فاز علی مولا، جس کا میں مولا یعنی محبوب ہوں اس کا یہ علی محبوب ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، جو علی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، جو علی سے محبت نہ کرے دشمنی کرے اللہ اس سے دشمنی کرے۔ رسول اللہ نے بازو میں کھڑے کر کے فرمایا یہ علی تمہارا محبوب ہے جیسے میں تمہارا محبوب ہوں۔ یعنی بیچ میں آپ کسی اور کو نہیں گھسا سکتے کہ یہ وہ علی نہیں تھا کوئی اور علی تھا، تو شیطان نے یہ وہ علی نہیں ہے یہ کوئی اور علی ہے جس سے تیری ماں نے لڑنے سے منع کیا، یہ وہ علی نہیں۔ وہ دندناتے نیچے آیا اور آنے کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا اے نوجوان چلے جا یہاں سے ورنہ تیری جان چلی جائے گی۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا واللہ میں آ کر کبھی پلٹ کر نہیں جاتا۔ مرحب نے اٹھائی تلوار اور کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سرکار روشن شاہ کی بارگاہ میں آپ کی مزار شریفہ کے قریب کی مٹی کو چوم کر کے مجھے امام کو یاد کرنے میں آسانی ہوئی۔ میں بریلی بھی گیا اور بغداد بھی تصور میں گیا کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آپ سب کو حضور شیخ اور سرکار غریب نواز کے لاڈلے سرکار روشن شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ ایک عظیم الشان خانقاہ میں ایک مست قلندر درویش تارک الدنیا شخصیت کے قریب آنے پر قلب روشن ہوتا ہے، دل کو انوار و تجلیات سے بغلگیر ہونے کا سامان اللہ فراہم کرتا ہے۔ کل کی گزری ہوئی شب اور آج کی اور کل کی جو باقی ہے انشاءاللہ یہی 3 راتیں ہماری مہینے کی 30 نہیں انشاءاللہ پورے سال کی 365 راتوں کی تقدیر سنواریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنا رشتہ بزرگوں سے جوڑا کریں۔ شاعر نے کہا تھا دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا وہ نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستان فلک کے صدقے میں اہل فلسطین پہ کرم فرمائے، آمین، مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے، آمین، اور امریکہ میں جو آگ لگی ہے اللہ اس پر رحمتوں کی بارش برسائے، اور ہم کو بھی اور عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میری دعا اس حوالے سے بھی ہے کہ شہر الہ آباد میں جو غیر مسلموں کی ایک بڑی جماعت وہاں پر اپنے دھرم کے مطابق موجود ہے، میں سرکار روشن شاہ رحمت اللہ علیہ کی چادر شریف پکڑ کے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان میں محبت کی فضا، امن اور سکون و شانتی کی فضا قائم ہو۔ غریب نواز کے ملک میں اللہ ہم سب کو غریب نوازی کی راہ کا مسافر بنائے۔ میں آیا اور پھر فیضان بھائی سے ملاقات ہوئی اور ٹانڈا کی مبارک آواز، لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، میں قدموں کو چومتا ہوں کیونکہ میں نے بڑی راتیں گزاری ہیں حضور کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہنے والی آوازوں کے قریب۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، دل سے میں ممنون اور مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی قاری نثار صاحب کا۔ میں ابھی تقریباً آج یہ 2 تاریخ ہے، میں 25 تاریخ کو یعنی 7 دن پہلے بغداد شریف سے اپنے گھر واپس آیا تھا، سبحان اللہ، سیدنا شیخ کی بارگاہ سے واپس آیا تھا اور یہ دعا کر کے آیا تھا کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ آتے جاتے، سبحان اللہ۔ اور اندور کے شہر کا مجھے وہ شعر یاد آیا کہ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، یا میرے شیخ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے،
جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے، ہاں سبحان اللہ جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ اللہ جتنے لوگ سرکار روشن بابا سے محبت کرتے ہیں ان کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح سرکار غوث الثقلین کے روض شریفہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آمین آمین سما صحن قادری کے جلوے دکھائے۔ گزشتہ سال میں آیا تھا تو میں نے قطب، ابدال، اوتاد، ابرار، مرزوب اور سالک کی جو الگ الگ پوسٹ ہوتی ہے ان کی الگ الگ جو خصوصیات ہوتی ہیں، میں نے آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے علماء کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھ کے میں نے اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کی تھی۔ میں نے آج سوچا تھا کہ میں اللہ کے ذکر کی ان برکات کو وا کروں گا، کھڑکیوں کو کھولوں گا جن کے اوراد و وظائف سے صوفیہ کرام کی آخرت کے سفر کے بعد بھی قبریں روشن رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مکمل اور مقدس اسم شریف ہے۔ پھر مجھے ایک بڑے محسن نے اشارہ فرمایا کہ ایک موضوع کی طرف آصف بھائی اگر ممکن ہو تو میں نے یہ گفتگو سنی ہے، آپ اس زمین پہ رہنے والوں کے لیے حضور کی سیرت کا ایک چپٹر آن کر دیں تو میں اپنے بھائی کی، اپنے محسن کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہوں۔ بڑے ادب اور احترام سے بیٹھیں گے، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بھی یہ ساؤنڈ پرابلم ہے اور دقتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہنگاموں سے، پھر میں آپ سے جڑ نہیں پاتا اور پھر میرے آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بس آپ مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کو دیکھنے میں اتنا فائدہ نہ ملے جتنا میں آپ کو دیکھتا رہوں اور مجھے فائدہ مل جائے۔ علامہ روم فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک بچے کو میں نے دیکھا تو اس بچے سے میں نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا بول تو صحیح کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں سب جاتے ہیں وہاں میں بھی جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا آ کہاں سے رہا ہے؟ اس نے کہا پھر کوئی سوال کیا آپ نے؟ ارے جہاں سے سب آتے ہیں وہیں سے میں بھی آ رہا ہوں۔ تو علامہ روم نے کہا اس بچے سے کہ بیٹا تو بڑا نیک معلوم ہو رہا ہے۔ اب جواب سنو اس بچے کا۔ اس بچے نے کہا اے روم تجھے نیک بننے سے کس نے روک رکھا؟ کوئی پابندی نہیں ہے حکومت اتر پردیش کی طرف سے، ایسا کوئی نسخہ، ایسا کوئی قانون نافذ نہیں ہے کہ جس میں آپ سچ نہ بول سکیں، جس میں آپ حلال نہ کھا سکیں، جس میں آپ حضور پر درود نہ پڑھ سکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے اس آزادی کے دور میں اپنی محبتوں کے علم کو نصب کریں آنے والی نسلوں کی فصیلوں پر۔ ایک موضوع ہے جس کا مجھے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا، سنیے گا۔ میرے جو بچے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سر آنکھوں پر زمینیں خالی نہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھیں۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ، ابھی آیا ہوں انشاءاللہ۔ میرا کوئی ٹور نہیں ہے، میرا کوئی کام، بس صرف غوث پاک کی بارگاہ میں زیارت کی نیت سے جاتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر ان علماء کی، ان بھائیوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ 25 فروری کو پھر میرا ٹکٹ ہے بغداد شریف کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کریں کہ جلسہ اسی لیے کرتا ہوں کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو غوث پاک کے خادموں کی خدمت کر سکیں۔ سبحان اللہ بہرحال چلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کو بارگاہ غوث اعظم کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے ان طلبہ سے بڑی محبت ہے اور ان کے گارجین سے بڑی محبت ہے۔ سنیں تھوڑی سی آسان گفتگو کرتا ہوں، علم بھی نہیں ہے، ثقیل گفتگو سے پرہیز بھی کرتا ہوں۔ 30 سال ہو گئے، بہت آسان جملوں کا استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے جب تک مائک پہ رہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ میں پھر سے اسے ریورس کرتا ہوں، النکاح من سنتی، حضور ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اگر شادی کے کارڈ پر یہ جملہ لکھا ہوگا النکاح من سنتی تو اس کے معنی کیا آپ لیں گے؟ اس کے معنی کیا لیں گے آپ؟ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، بہت سارے چینل سے موجود ہیں، اونچی بولیں کیا معنی ہوں گے اس کے؟ حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری، اونچی بولیں۔ اب یہ اس کا اسکرین گھومے گا تو پوری دنیا دنگ رہے، اتنی بڑی کائنات جمع ہے سرکار روشن بابا کی دہلیز پر، سبحان اللہ سمجھے؟ حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کے بعد فمن رغب ان سنتی فلیس منی، میرے آقا فرماتے ہیں جو اس سسٹم کے خلاف چلے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مطلب میں اس کا ضامن اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ کن کے لیے کہا گیا صاحبوں؟ وہی جو موبائل پہ تھرکتی ہوئی تصویریں دیکھتے ہیں، جو لڑکے یورپ میں لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں،
جو لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کرتی. کوئی بات آپ اعلان کر دیں بھائی. رکھ کے بچی کرتے ہیں. یہ نہیں یہی بھیجو بچے قاری صاحب فیضان بھائی کے پاس بچی کر دیں. دیکھ لیتے کوئی بات نہیں. ہماری بھائی مولانا فیضان نجمی صاحب قبلہ کی گود میں یہ بچی ہے. کیا بولے ماشاءاللہ حضرات کوئی بات نہیں. اچھا یہ اعلان تو مناسب نہیں ہے کہ ایک بچی غائب ہو گئی ہے. اعلان یہ ہے مناسب ہے کہ اس بچی کے ماں باپ غائب ہو گئے ہیں. چھوٹی سی بچی ہے ممبر شریف پر میرے بھائیوں کی گود میں ہے. جن میری بہنوں کو درکار ہو ان کی گود کی یہ نوزائیدہ بچی ہے. دیکھیں اسکرین پر جہاں جلسوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں وہاں پر آپ میں سے کسی بہن بیٹیاں اگر متلاشی ہوں دیکھ لیں. اگر آپ میں سے کسی کو شکریہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. میرے بھائی بیٹھ جائیں آرام سے. بچی کو یہاں رکھتے ہیں. ممبر شریف پر اسٹیج پر یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں کرسی کے قریب میں جہاں پر مائک لگا ہوا جہاں سے آواز پھیل رہی ہے. میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے جن کی گود کی بچی اگر ان سے دور ہے غائب ہو چکی ہے تو بچی نہیں غائب نہیں ہوئی بچی ممبر شریف پر موجود ہے وہ آ جائیں اپنی بچی کو لے کے جائیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم. یورپ میں لڑکیوں کے ساتھ رشتے کرتی ہیں. لڑکے لڑکوں کے ساتھ رشتے کرتے ہیں. پرمیشن لے کر کے وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے لیے الٹیمیٹم دے دیا فلیس منی یہ مجھ میں سے نہیں ہے. حضور نے فرما دیا ان کا میں ضامن ان کا میں ذمہ دار نہیں. پھر حضور کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے جس نے حضور کے اس قول پر عمل کیا ان نکاح من سنتی. حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. 80% لوگ تو پہلے سمجھنے کی سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں. جوش میں نعرے تو لگ جائیں گے لیکن سنت کے معنی بھول جائیں. سنت کہتے ہیں طریقے کو. سنت کہتے ہیں طریقے کو یعنی نکاح حضور کا طریقہ ہے. حضور کی سنت ہے. حضور کی علامت ہے. حضور کی شاعر حضور کی پہچان ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. نکاح کے شادی کے کارڈ پر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے ان نکاح من سنتی. حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. سرکار روشن بابا یہ سنت کبیر نگر خلیل آباد امر ڈوبا اوجھا گنج کا جمدہ شاہی کا مبارک بیلٹ ہے جہاں علم ادب اور فضل و کمال کی مبارک خوشبو قاری نثار صاحب قبلہ کی انتھک کوشش کی بنیاد پر ایک ادارے میں جاری و ساری ہے. سنیں حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. تو حضور کی سنت کیسی ہے؟ حضور نے جو نکاح کا سسٹم لانچ کیا وہ کیا تھا؟ آج ہمارے ہاں تو شادی بڑا مشکل کام ہے. تقریباً 40-40 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. 70-70 لاکھ روپے پہنچ جاتے ہیں. تو کیا یہی طریقہ حضور کا ہے؟ تھوڑی سی باتیں ہوں. کیا یہی سسٹم حضور کا ہے جس کے بارے میں شادی کے کارڈ پر لکھوایا آپ نے ان نکاح من سنتی. نکاح یہ میرا طریقہ ہے. تو یہی طریقہ حضور کا ہے. حضور نے کیسے شادی کی؟ بھائی بیٹھے ہوئے میرے محسنین بیٹھے ہوئے ممتاز بھائی. حضور کا طریقہ کیا ہے اور حضور کی فرسٹ میرج کب ہوئی؟ حضور کا پہلا عقد حضور کی پہلی فرسٹ وائف کون تھی؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ تھوڑی سی بات میں بتاؤں گا ان بچوں کو جن کے ہاتھوں میں 70,000 کا موبائل تو آ گیا لیکن ابھی درود تاج پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ابھی آیت الکرسی یاد نہیں ہوئی. آپ سمجھیں بڑی ذمہ داریاں ہیں. ہندوستان کے غیر مسلم آپ کو جگانا چاہتے ہیں آپ جاگ نہیں رہے. اپنی ذمہ داری سے وہ سبکدوش نہیں ہوئے لیکن ہم اپنی ذمہ داری کے خوشبوؤں کو اپنے سر سے بوجھ سمجھ کے اٹھا کے پھینکتے ہیں. حضور کا یہ جو قول ہے وہ کب ہے؟ کب لانچ کیا حضور نے؟ حضور نے اپنی شادی کب کی؟ کس طریقے سے؟ باراتوں میں کتنے لوگ تھے؟ جہیز کے نام پر. اور یہ شادی حسن کی بنیاد پر ہوئی, پرسنالٹی کی بنیاد پر ہوئی, قبیلے داری کی بنیاد پر ہوئی, مال و متاع کی بنیاد پر ہوئی, یا اخلاق کی بنیاد پر ہوئی, یا سیرت و شباہت و کردار کی بنیاد پر شادی ہوئی؟ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ, اور اپنے گھر جا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ یہ باتیں بیان کرنی ہیں. انشاءاللہ بولے, یاد کریں, چراغ سے چراغ جلائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں جن کا نام ہے حضرت ہاشم.
سنیے گا، یاد کیجئے گا، میں اتنی آہستگی سے بولوں گا آپ کو یاد ہو جائے گی. جناب ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے پردادا ہاشم، یہ سمجھ رہے ہیں آپ. جناب ہاشم کی جو شادی ہے نا، وہ ایک مبارک ذات سے ہوئی جس کو دنیا مکہ شریف کے عظیم خاندان کی شہزادی کے طور پر جانتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مبارک پردادا، جن کو کہتے ہیں ہم، مدینہ منورہ کا سفر کر رہے تھے بصرہ اور ملک شام جانے کے لیے. تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کا نام تھا سلمہ. اس لڑکی سے حضور کے سگے پردادا حضرت ہاشم کا رشتہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو حضور کے سگے دادا حضرت عبد المطلب کہا جاتا. جب وہ مکہ شریف میں بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی، اس لڑکی کا نام سن کے دو چار لوگ تو ضرور سبحان اللہ کہیں گے. اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ. اونچی بولے سبحان اللہ. فاطمہ یہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی چچی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی سمدھن کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کی بیٹی کا بھی نام ہے، اور فاطمہ حضور کے بیٹے امام حسن کے لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام ہے. بڑا مبارک نام ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جن بہنوں کی گود خالی ہو ان سے گزارش ہے وہ دعا میں یہ نیت کر لے، اللہ مجھے بیٹی دے گا تو اس کا نام فاطمہ رکھوں گی، اللہ اولاد ضرور دے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ باذن اللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. سمجھے؟ تو آقا کریم کے دادا جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی اس کا نام تھا حضرت فاطمہ. ایک مرتبہ کچھ لوگ یہ نام لیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ. پھر یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے اور پھر دو روحوں کا اتصال ہوا تو اس گھر میں چاند جیسے حضور کے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. حضور کے ابو کا نام سن کے پھر سے بولے سبحان اللہ. کوئی پوچھے حضور کے ابو کا نام کیا تھا تو کہنا حضرت عبداللہ. اونچی بولے اللہ کے رسول کے ابو کا نام تھا. انہی دنوں مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت وہب. ان کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی تھی جس کا نام تھا حضرت برہ. ان دونوں کے ملنے سے اس گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کو دنیا حضرت بی بی آمینہ کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی ماں کا نام ہے. ادھر یہ بڑے ہوئے ادھر وہ بڑی ہوئی، ان فوان شباب کی دہلیز سے گزرے بتوفیق الہی. ان دونوں مبارک رشتوں کا اتصال ہوا. شادی حضور کے ابو کی حضور کی امی آمینہ سے ہوئی. صوفیہ کہتے ہیں یہ رجب شریف کا مہینہ تھا. اگر کوئی پوچھے کہ حضور کے ابو کی بارات کس مہینے گئی تھی تو کیا کہو گے؟ اونچی بولے رجب شریف کا مہینہ، جس کی برکتوں کے سائے میں آپ ابھی نکلے ہیں ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ رجب شریف کے مہینے میں. اور میں بتا دوں کہ اسی رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ، اشارے کی بات کروں گا، اور حضور کی ماں امی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ایک بستر پہ آرام فرما رہے تھے. جمعہ کی رات تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو لوگ سمجھیں گے وہی سبحان اللہ کہیں گے، اسی جمعہ کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی جناب عبداللہ کے پشت مبارک سے حضور اپنی ماں امی آمینہ کے شکم میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ سبحان اللہ. ماں بہنیں بھی سنتی ہیں، اس قسم کی ریکارڈنگ کو تو اوپن کرنا مناسب نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ جمعہ کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے مبارک شکم میں تشریف لائے. آمد رسول کی مناسبت سے ہم آہستگی سے ہی کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بہت بہت شکریہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا کریم کی جو آمد ہوئی ہے ربیع النور شریف میں 11 تاریخ تھی. 12ویں سورج کے طلوع ہونے کی دھمک محسوس ہو رہی تھی. ہندوستانی گھڑی کے مطابق 4:25 یا 4:35 کے درمیان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی. جس ساعت مستجاب کے بارے میں میرے امام نے کہا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے روضے کے قریب لیٹا ہوا الطاف حسین ہادی کہتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا.
اللہ کے رسول کی آمد ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے رہے. حضور کے صدقے میں کائنات بڑی ہوتی رہی. حضور کے صدقے میں چھوٹے بڑے ہوتے رہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی. کتنے؟ بہت بہت شکریہ. بیٹھے رہے محبت سے. کوئی بات ایسی نہیں جو تفریح کے طور پر میں کہوں. پوری دنیا میں آگ لگی ہے. ہمارے اور آپ کے باپ دادا کی قبریں اجاڑی جا رہی ہیں. پوری دنیا میں آج بے چینی اضطراب کا ماحول ہے. ہم آپ کے سامنے کھیل کود کی باتیں نہیں کر سکتے. آپ جس طریقے سے بیٹھے ہیں اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. روشن شاہ کے کرم سے زندگی میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف ضرور پائیں آپ لوگ. بیٹھے رہیں. میں کوئی یہاں پر اخبار نہیں بیچتا. میں تو محبت کرنے والوں کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں. سنیں, آقا کریم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی, حضور کی فرسٹ میرج ابھی تک نہیں ہوئی. ان نکاح من سنتی کا اعلان حضور نے ابھی نہیں کیا. اسی وقت مکہ شریف میں ایک لڑکی عورت بن گئی تھی. مکے کی سب سے ٹاپ کلاس کی بزنس مین عورت. اس کے باپ کا نام تھا خویلد, اس کی بہن کا نام تھا حالہ. اس کی شادی مکہ شریف میں ہو چکی تھی. جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی اس کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہوا. افسوس کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے اس شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ بن گئی. یہی وہ عورت ہے جس کو دنیا حضرت خدیجہ کے نام سے جانتی. حضور کی عمر 25 سال کی ہے اور خدیجہ 35 کے اوپر چل رہی ہیں. دوبارہ ان کے باپ خویلد نے اپنی بیٹی کی شادی کی. ایک اچھے رشتے کا انتخاب کیا, لیکن افسوس یہ ہے ایک بیٹا پیدا ہوا. امی خدیجہ کے شکم سے جب ایک بیٹا پیدا ہوا, افسوس یہ ہے کچھ دنوں کے بعد ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. فیضان بھائی شاعر نے کہا تھا, پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے, یہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ سمجھانے نہیں جاتے. میں نے یہ شعر بہت بڑی شخصیت کو سنایا تھا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ 3 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں اچھا لگتا جب سے میں نے یہ شعر سنا. بہرحال ایک کرب ہے, ایک درد ہے. امی خدیجہ کا دوسرا عقد ہوا اور بیٹے کی پیدائش ہوئی. دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا. امی خدیجہ پھر سے بیوہ ہو گئی. اپنی سہیلی کو بلایا, اپنی بہن حالہ کو بلایا اور اپنے باپ خویلد کو بلایا. خبردار اب میری تیسری شادی کے لیے آفر مت کرنا. میرے سامنے خبردار کسی لڑکے کا انتخاب نہ کرنا. اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنا. مجھے ان مردوں سے نفرت ہو گئی. مجھے یہ شوٹ نہیں کرتے. یہ مرد میرے لیے منحوس ثابت ہوتے. 2 مرتبے میں ان کے نکاح میں تھی اور یہ دونوں مرتبے مجھے بے وفائی کا اسٹیکر دے کے دنیا سے چلے گئے. اب میں اپنے دماغ اور اپنے جسم کی ساری طاقت اپنے باپ کی بزنس میں خرچ کروں گی اور اسے ترقی دلا کے رہوں گی. خبردار میری تیسری شادی کے لیے اب پریشان نہ ہونا. باپ نے بڑی کوشش کی, امی خدیجہ نے ٹھکرا دیا. میرے لیے رشتے کی بات کبھی نہ کرنا, مجھے شادی نہیں کرنی ہے. امی خدیجہ کہتی میں نے انکار کر دیا, مجھے مردوں سے نفرت ہے, نفرت ہے, نفرت ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں لیکن میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. جب امی خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہوئی, 40 کتنی 40 سال, کم سے کم 40 لوگ بولے کتنی ہوئی. امی خدیجہ کی جب عمر ممتاز بھائی 40 سال کی ہوئی, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی. کتنی؟ حضور کی عمر کتنی ہے اور امی خدیجہ کی کتنا فرق ہے بولے؟ 15 سال کا فرق ہے. 15 سال کا فرق ہے. بڑا فرق ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے, لیکن آپ کی روح خوش ہو جائے گی. امی خدیجہ کہتی میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں. تعریف سن رکھی تھی. امی خدیجہ کہتی ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی, سامنے سے اللہ کے رسول آ رہے تھے. اللہ اکبر. امی خدیجہ کہتی میں ٹھہر گئی, میں نے حضور کو دیکھا تو میری نظریں چپک گئیں حضور کے چہرے پر. شاعر نے کہا جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئیں, اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں. عبد الغفار اکبر آبادی شاعر تاج نے کہا تھا ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں. ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں. ایک ایسا شخص جس کے جسم کا سایہ. امی خدیجہ کہتی ہے جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گئی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟
دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ حضور نے کہا جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں اللہ کا رسول ہوں. قرآن مجھ پر نازل ہوا. جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کے جانے والا میں. جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے, جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے. سبحان اللہ. امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کی پلکیں دیکھی, حضور کی پیشانی دیکھی, حضور کی زلفیں دیکھی, حضور کے لب رخسار دیکھے. میرے دل سے آواز آئی عجیب بات ہے, میں نے آپ جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا. آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. زندہ باد. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. ماشاء اللہ. امی خدیجہ کہتی ہے میں حضور کو اپنی نگاہوں میں کیپچر کر کے میں اپنے گھر آ گئی. میں خاموش ہو گئی. جب میں خاموش ہوئی تو میری سہیلی نے کہا کہ میری بہن کیا بات ہے, تیری چہرے پر افسردگی ہے اور کچھ پریشانی کی لکیریں ہیں. تو میں نے اپنی سہیلی سے کہا مجھے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی. تو سہیلی نے کہا واہ عجیب بات ہے, ابھی کچھ دنوں تو پہلے تم نے کہا تھا خبردار مجھے تیسری شادی نہیں, تیسری میرج نہیں کرنی. اب تو کہتی ہے کہ مجھے شادی کرنے کی خواہش ہے. وہ کون ہے جس سے تو شادی کرنے کی خواہش رکھتی, وہ کون سا مرد ہے؟ تو خدیجہ کہتی ہیں اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے شادی نہ کرتی, وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. امی خدیجہ کے کہنے پر سہیلی نے پوچھا کس کی باتیں کرتی ہیں؟ تو خدیجہ فرماتی ہیں آمینہ کے لال کی باتیں کرتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتی ہیں. مل گئے جو بہتر ہونا شاید. اللہ سلامت رکھے سرکار. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اعلان پھر سے کر دوں, میری ماں بہنیں اگر اس مارکیٹ میں اس بازاروں میں کہیں ہوں, آستانے کے قریب ہوں, ان کی ایک بچی یہاں پر اسٹیج پر موجود ہے. اللہ سلامت رکھے. اس بچی کے قدم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. آمین. ذرا حضور کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بیٹھے رہیں. کیا کہتا ہے ظفر علی خان, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے, جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. امی خدیجہ کہتی ہیں اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے رشتہ نہ کرتی, وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے. مجھے جب سے دیکھا ہے آواز آتی ہے مرہار سنگار تمہیں سے ہے, بگین میں بہار تمہیں سے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاعر نے کیا کہا تھا فیضان بھائی, ممتاز بھائی, کہ دن تو گزر جاتا ہے لیکن رات میں وہ ضرور یاد آتا ہے جس کی محبت دلوں میں رہتی. شاعر کہتا ہے نا کہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے. امی خدیجہ کہتی ہوں گی یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. امی خدیجہ حضور کی محبت میں ہے, اللہ کے رسول اپنی امت کے فراق میں ہے. اللہ اکبر. امی خدیجہ نے اپنی سہیلی سے کہا تو جا کے میرے رشتے کی بات کر. دیکھیں بھائی, تو جا کے میرے رشتے کی بات کر. امی خدیجہ کی سہیلی حضور کی پھپھو مخدومہ عاتقہ اور صفیہ کی سہیلی تھی. بات کی اور حضور کے گھر پہ آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے. حضور کے قریب میں حضور کے چچا جناب ابی طالب تھے. سامنے حضور کی چچی جناب ابی طالب کی بیوی مولائے کائنات کی ماں مخدومہ فاطمہ کی ساس جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی تھی. قریب میں حضور کی دو پھپھو, 8 پھپھو میں 2 نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا, مخدومہ عاتقہ اور صفیہ بیٹھی ہوئی تھی. جیسے امی خدیجہ کی سہیلی نے گھر میں انٹری کیا, بڑی خوش ہو کر کے داخل ہوئی. مبارک ہو قبیلے قریش و ہاشم کے لوگوں, مبارک ہو مبارک ہو. تو چچی فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے, بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آئی ہے. تو خدیجہ کی سہیلی نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں. سبحان اللہ. اونچی بولے سبحان اللہ. آپ کا ہوتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کے, بس حضور میرے ہی رشتے کی فائل پلٹتے رہیے. ہاں سبحان, اچھی بات ہے. بچے سنیں, بزرگ سنیں. امی خدیجہ کی سہیلی سے پوچھا فاطمہ بنت اسد نے کیا بات ہے, بڑے خوش ہو کے آئی ہے, بڑے رشتہ لے کے آئی ہو.
بولے کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ تو آپ نے کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ، خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو سہیلی نے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ شب اسرا کا دولہا بننے والا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اتنا سنا تو حضور شرما گئے، حضور شرما گئے۔ یہ شرمانا ہے یس کی نشانی، سبحان اللہ سمجھ گئے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ شرمانا ہاں کی نشانی ہے۔ حضور شرما گئے، خاموش ہوئے، آواز دی۔ عجیب بات ہے، آج جو خدیجہ کی سہیلی رشتہ لے کے آئی ہے، مجھے بہت پہلے میرے رب نے اس رشتے کی خبر دے رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضور کی مسکراہٹ پر جناب ابی طالب نے حضور کو دیکھا، فاطمہ بنت اسد نے حضور کو دیکھا، اور مخدومہ عاتقہ اور صفیہ نے حضور کو دیکھا۔ حضور کا رشتہ مکمل ہو گیا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ میں سے اگر کوئی اچھے رشتوں کا منتظر ہے، دعا کریں۔ سرکار روشن شاہ آج جیسے دولہا بنے ہوئے ہیں، اللہ ان